دنیا مانتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ کے عظیم ترین انسانوں میں سے تھے. یہ بات وہ ہے کہ جو ہر شخص مانتا ہے. لیکن اس صدی میں جو ابھی ختم ہوئی ہے 20ویں صدی عیسوی، اس میں یہ حقیقت ذرا اور زیادہ اجاگر ہوئی، ذرا اور زیادہ منکشف ہوئی، اور اسلام کے دشمنوں کی زبان سے بھی یہ گواہی ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین انسانوں میں سے ایک انسان نہیں بلکہ عظیم ترین انسان تھے. یہ گواہی سب سے پہلے پچھلی صدی ہے، پچھلی کہہ رہا ہوں اس لیے کہ 21ویں اب شروع ہو چکی ہے، ہم 21ویں صدی میں ہیں، تو 20ویں صدی عیسوی میں آغاز میں 1920 میں اسی شہر لاہور میں ایم این رائے نے ایک تقریر کی تھی. اور یہ شخص کون تھا؟ یہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا، یعنی یہ کہ جو انقلاب عظیم برپا ہوا تھا روس میں 1917 میں، اس کے بعد جو عالمی کمیونسٹ پارٹی قائم ہوئی، کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس کے ارکان میں سے اور اہم لوگوں میں سے تھا. اس نے یہاں لاہور میں تقریر کی، بریڈلا ہال، اور اس میں اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برپا کیا. اب یہ گواہی ایک ہندو کی ہے، مذہباً ہندو اور مسلکاً کمیونسٹ، وہ گواہی دے رہا ہے. ظاہر بات ہے کمیونسٹ ہونے کے ناطے وہ انقلاب سے واقف ہے. انقلاب کسے کہتے ہیں؟ روس میں انقلاب آیا تھا. ایک ناواقف شخص کی بات نہیں ہے یہ، بلکہ ایک ایسے شخص کی جو جانتا ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب ہوتا ہے. پھر وہ تو ہے 1920 کی بات. صدی کے اختتام سے 20 سال پہلے 1980 میں امریکہ میں کتاب شائع ہوئی. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اس کے مصنف تھے کیا ہیں، ابھی زندہ ہیں، اور اس کتاب کا عنوان ہے دی 100. انہوں نے یہ کیا کہ پوری انسانی تاریخ کو اس کا جائزہ لے کر جو ایسی شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا، تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیا، ان کا چن لیا پہلے. پھر ان میں درجہ بندی قائم کی کہ سب سے زیادہ کس نے موڑا، تاریخ کا سب سے زیادہ اثر انداز کون ہوا. اس کے لیے اس نے کتاب کا عنوان رکھا A selection and gradation of the most influential personalities of human history. تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ مؤثر انسانوں میں سے ایک سلیکشن، انتخاب، اور پھر ان میں درجہ بندی. اور یہ شخص نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ وہ تاحال عیسائی ہے، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت کا اس نے اعتراف کیا، اور اس حقیقت کا اعتراف اس نے پھر اس کی توجیہ بیان کی کہ میں جب عیسائی ہوں اور میں حضرت مسیح کو بھی نمبر 3 پر لے گیا ہوں، جنہیں وہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، وہ نمبر 3 پہ ہے، حضور نمبر 1 پر. نمبر 2 پر نیوٹن ہے، جو جدید سائنس کا بابا آدم سمجھیے، جو جدید فزکس ہے اس کا باپ، فادر آف فزکس، ماڈرن فزکس، نیوٹن. اس ماڈرن فزکس نے جو کچھ پھر کارنامے دکھائے ہیں، جو ٹیکنالوجی، جو سائنٹیفک جو ہے ڈیولپمنٹس دنیا میں ہوئی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا نقطہ آغاز شمار ہوتا ہے نیوٹن. بہرحال اسے نمبر 2 پر، پھر حضرت مسیح کو نمبر 3 پر. تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً مجھے اس کے لیے کوئی توجیہ پیش کرنی پڑے گی کہ میں سب سے پہلے محمد کا نام کیوں لکھ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب غور سے سنیے اس کے الفاظ یہ ہیں: دس از بیکاز He is the only person, the only person. یہ the only کو انڈر لائن کر لیں اپنے ذہن میں. He is the only person supremely successful in both the religious and secular lives. یہ اصل میں اس جملے کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کہاں سے کہاں آ رہا ہے یہ میرے پاؤں میں، یہ کہاں سے نکالا ہوا ہے. آج کل دنیا میں عام تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی کے 2 علیحدہ حصے ہیں. مذہبی زندگی انفرادیت سے تعلق رکھتی ہے
اور اس کے 3 حصے ہیں. کوئی عقیدہ ہوگا, کوئی مراسم عبادت ہوں گے, موڈز آف ورشپ, کوئی سوشل کسٹمز ہوں گے. بچہ پیدا ہو تو کیسے, کیا اس کی سیریمنی ہوگی, کوئی مر جائے تو ڈیڈ باڈی کا کیا کریں گے, دفن کریں گے یا جلائیں گے وغیرہ. یہ ہے سوشل کسٹمز. شادی ہوگی تو کیا کریں گے, کیسے شادی سالمنائز ہوگی. تو گویا کہ بلیفز یا کریڈ نمبر 1, موڈز آف ورشپ مراسم عبادت نمبر 2, اور سوشل کسٹمز نمبر 3, یہ تینوں مل کر مذہب بنتا ہے. اور مذہبی اعتبار سے ہر فرد آزاد ہے. وہ ایک خدا کو مانے, 2 کو مانے, 10 کو مانے, 100 کو مانے, 1000 کو مانے, کسی کو نہ مانے, اسے اختیار ہے. جس کو چاہے پوجے, پتھروں کو پوجے, درختوں کو پوجے, سانپوں کو پوجے. اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ ہندوؤں میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اعضائے تناسل کو پوجتا ہے. یہ بھی ان کے ہاں ایک پوجا ہے. جس کو چاہو پوجو بھائی, ہمیں کوئی عرض نہیں. اسی طریقے سے بچہ پیدا ہوا, عقیقہ کرو, بیپٹائز کرو, جو چاہو کرو, ہمیں اس میں کوئی دخل دینے کی ضرورت نہیں. لیکن دوسرا حصہ زندگی کا جو ہے سیکولر زندگی, سماجی نظام کیا ہوگا وہ ہم طے کریں گے, وہ کسی مذہب کے حوالے سے بات نہیں ہوگی. معاشی نظام کیا ہوگا وہ ہم طے کریں گے, کسی مذہب کے حوالے سے بات نہیں ہوگی. سیاسی نظام کیا ہوگا وہ ہم طے کریں گے, کسی مذہب کے حوالے سے بات نہیں ہوگی. سول لاز کیا ہوں گے یہ ہم طے کریں گے. کرمنل لاز کیا ہوں گے یہ ہم طے کریں گے. سزائیں اور تعزیرات کیا ہوں گی یہ ہم طے کریں گے. وراثت کا قانون کیسے بنے گا یہ ہم طے کریں گے. عدالتی نظام کیسے بنے گا یہ ہم طے کریں گے. یہ ہے سیکولر حصہ زندگی کا, جس میں کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. آج کی پوری دنیا کے اندر اس کے خلاف تو یوں سمجھ لیجئے کچھ تھوڑا سا قدم جو ہے وہ ایران نے اٹھایا, اگرچہ وہاں پر ایک ریورس گیئر لگ چکا ہے. پھر یہ کہ اس وقت افغانستان کے اندر ہے, بڑے مضبوطی کے ساتھ انہوں نے قدم اٹھایا ہے. نظری اعتبار سے صرف ہم نے بھی اس سیکولرزم کا انکار کیا ہے. ہماری قرارداد مقاصد جو ہمارے دستور میں شامل ہے, اب تو ایک دفعہ کی حیثیت سے اس میں ہم نے طے کیا ہے کہ نہیں, حاکمیت اللہ کی ہے. ہم حاکمیت کو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, ہم علیحدہ نہیں سمجھتے. لیکن عملاً ہمارے ہاں بھی سیکولر نظام ہے اس وقت تک, صرف یہ کہ قرارداد مقاصد میں ہم نے لکھ دیا. باقی پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے اس سیکولر نظام کا کہ یہ مذہب کا دائرہ ہے اور یہ ہے سیاست کا دائرہ, ریاست کا دائرہ, حکومت کا دائرہ, اجتماعی نظام کا دائرہ, یہ دونوں علیحدہ. اب یہ کہتا مائیکل ہارٹ کہ میں نے جو پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لیا تو جو عظیم شخصیتیں میرے سامنے آئیں تو مجھے یہ نظر آیا کہ وہ کسی ایک حصے میں تو عظمت کے حامل ہیں, دوسرے میں زیرو. کوئی اگر ادھر مذہب میں, اخلاق میں, روحانیت میں بہت اونچے مقام پر ہے تو ریاست میں, سیاست میں, حکومت میں زیرو. کوئی اگر حکومت میں, ریاست میں, فتوحات میں بہت اونچا ہے تو مذہب میں, اخلاق میں, روحانیت میں زیرو ہی نہیں, مائنس کوئی رقم لانی پڑے گی. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام مذہب اور اخلاق کے اعتبار سے بہت بلندی پر, ریاست, سیاست, حکومت زیرو. گوتم بدھ بہت بڑا مذہب پیدا کیا دنیا کے اندر, لیکن یہ کہ دوسری طرف نہ کوئی حکومت قائم کی, نہ کوئی نظام قائم کیا, زیرو. ادھر سے سکندر اعظم کہاں مقدونیہ سے چل کر دریائے بیاس تک پہنچ گیا, کتنی فتوحات صرف 3 سال میں. لیکن اخلاق میں, روحانیت میں زیرو نہیں, مائنس. اٹیلا چنگیز خان وہ مشرق سے مغرب تک پہنچ گیا, کہاں منگولیا, کہاں ڈینیوب کی وادی, جو امریکی, جو یورپین حصہ روس کا ہے وہاں تک پہنچ گیا. لیکن مذہب, اخلاق اس میں زیرو. اب اس پس منظر میں وہ کہتا ہے ایک ہی انسان ہے جو بیک وقت ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب ہے, اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے سے آج جو میں چاہتا ہوں, دیکھیے ایک چھوٹا سا نقطہ پہلے سمجھ لیجئے.
حضور کی عظمت کا اصل پہلو کیا ہے؟ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کو نہایت قرب حاصل ہے، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے فہم، جن کا ادراک ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مثلا میں نے ابھی کل بھی تقریر کی مسجد دارالسلام میں، مثالیں دی۔ دیکھیے حضور نے صحابہ کو منع کیا صوم وصال رکھنے سے۔ صوم وصال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آج روزہ رکھا تھا، صبح شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر جاری ہے، پھر اگلے دن بھی پورا روزہ چلا، اگلی شام کو آپ نے افطار کیا، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ 3 دن کا صوم وصال بھی حضور رکھتے تھے، لیکن صحابہ کو آپ نے سختی سے روک دیا۔ کسی صحابی نے پوچھا حضور آپ خود رکھتے ہیں اور ہمیں روکتے ہیں؟ اب جو جواب سنیے، ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب بتائیے یہ رب کے ساتھ حضور کیسے رات گزارتے تھے؟ اللہ کیا کھلاتا تھا، کیا پلاتا تھا؟ ہمارے تصور سے، تخیل سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں، بڑا پیارا انداز، لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے۔ ہم کیا سمجھیں گے وہ خاص وقت کیا ہوتا تھا؟ ہمارے فہم سے، ہمارے تخیل سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ البتہ دنیاوی اعتبار سے ہم حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نے جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا، میں نے اب آپ کو 2 غیر مسلموں کی شہادت پیش کی ہے، اور بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ دیر نہ لگے، اور گواہیاں بھی ہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، عربی زبان کا مقولہ، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ تو غیر مسلموں نے جو کہا ہے، ظاہر بات ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے امتی ہیں، ان کے لیے تو جتنی بھی مدح کرے کم ہے، جتنی بھی ستائش کرے، جتنی بھی عظمت بیان کرے کم ہے۔ اصل میں تو یہ ہے کہ غیر مسلم کیا کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے 2 گواہیاں پیش کی ہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔